ایشو یہ ہے کہ ظہیر احمد بلوچ جو پوسٹ آفس میں گزشتہ 15 سال سے ملازم ہیں، 27 تاریخ کو ان کو اٹھایا جاتا ہے، انفورس ڈس اپیئرنس کا شکار بنائے جاتے ہیں، ابڈکٹ کی جاتی ہے۔ فیملی ایک پڑھی لکھی فیملی ہے، تو وہ اپنے لیگل اور فنڈامنٹل رائٹ کو سمجھتی ہوئی شاید ان کو یہ خوش فہمی تھی کہ ان کو انصاف ملے گا۔ وہ جاتے ہیں متعلقہ تانے، وہاں پہ درخواست دیتے ہیں کہ جی ہمارا بندہ ہے، یہ ملازم ہے، ان کو اٹھایا گیا ہے، جبری گمشدگی کی شکار بنائے گئے، ان کا آپ مقدمہ درج کریں۔ تو وہ انکار ہوتے ہیں مقدمہ درج کرنے سے اور ان کو اس عمل سے محروم رکھتے ہیں کہ ہم آپ کا مقدمہ درج نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ فیملی پہلے وہاں پہ بیٹھی، وہاں پہ بھی جو سریاب سیول کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، اس کے سامنے بیٹھے کہ شاید یہ ہمیں سنیں گے، انصاف دیں گے، اور یہ بھی نہیں کہ قانون کو نہیں جانتے اور قانونی پروسیس انہوں نے اڈاپٹ نہیں کی۔ ایک اپلیکیشن موو کی متعلقہ تانے کے سامنے۔ اتنے دن سے متعلقہ اسٹیشن انچارج جو ہے تانے کا، وہ ان کو اس بات پہ کنوینس کر رہے ہیں بجائے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے کہ جی نامعلوم کے خلاف ہم آپ کی ایف آئی آر کریں گے۔ جی اگر نامعلوم کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے، نامعلوم کوئی قوت ہے، آپ رجسٹر کریں، پھر کل عدالت کے سامنے نامعلوم کو ہی لے کر آئیں، نامعلوم لے اٹھائے۔ مطلب مذاق بنانے والی بات ہے۔ تو فیملی نے کہا نہیں جی، ہم نومینیٹ کرتے ہیں، قانون یہ کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، اور بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ججمنٹس ہیں نعیم اختر افغان صاحب کے گچک والے واقعے میں اور روشاف والے میں، کہ کمپلیننٹ کا جو ورژن ہے آپ اس کو لے کر آئیں، وہ غلط ہے، صحیح ہے، پھر عدالت اس کی انکوائری کرے گی۔ اول تو یہ کہ انتظامیہ آتی ہے نیگوسیشن کے لیے، جی ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں، یہاں پہ کہتے ہیں جی دھرنا ختم کریں اور نامعلوم کے خلاف ایف آئی آر ہوگا۔ انتظامیہ کا کام ہی نہیں ہے ایف آئی آر لانچ کرنا اور انویسٹیگیٹ کرنا، یہ تو عدالت کا کام ہے، جج کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا، اور متعلقہ تانے کا کام ہے ایف آئی آر لانچ کرنا۔ پھر انہوں نے روز بروز قانون کو بدبختی سے، یہ جو لیجسلیشن کے نام پہ بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ جو بت یہاں پہ لیجسلیشن آپ ہمیشہ کرتے ہیں عوام کو فائدہ دینے کے لیے، ان کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے۔ پہلے انہوں نے قانون میں تبدیلی لایا کہ جی آپ کہتے ہو فلانے نے میرے بندے کو اٹھایا ہے، آپ اس کے خلاف ثبوت دو، نہیں دو گے تو ہم آپ کو سزا دیں گے۔ اب انہوں نے ججمنٹ پاس کیا ہے کہ جی 22 میں جانے سے پہلے ہیبیس کارپس نا، یہ تو کہتے ہوں گے کہ جی ہیبیس کارپس میں جائے، روڈ کیوں بند کیا ہے، متعلقہ تانے کو آپ اپلیکیشن دیں گے، اس پر وہ اگر انصاف نہ کریں تو پھر ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو دوسری اپلیکیشن دے دے 2 دن کے بعد، اس کے بعد آپ عدالت جائیں گے۔ پھر اس میں جورسڈکشن آتی ہے کہ وہی سیم ڈسٹرکٹ ہو تو ڈائریکٹ آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، بیس کارپس میں نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ جی وہ ڈکلیئرڈ مسنگ پرسن ہے، اس کا متعلقہ تانے میں اطلاعی رپورٹ درج ہے، تانے اپنی سیٹ کے لیے کتنے دن ڈی سی آفس کے سامنے بیٹھے رہے، وہ سرکار کا نہیں تھا، سرکاری املاک نہیں تھا، ریڈ زون میں بیٹھے، پورے بلوچستان میں کہاں پہ دھرنا انہوں نے نہیں دیا، احتجاج نہیں دیا، روڈ بلاک نہیں کیا، لوگوں کو 2-3 ہفتے تک خوار نہیں کیے۔ اور ایک یہ کیا یہ روڈز پبلک پراپرٹی نہیں ہے؟ کیا ریڈ زون پبلک پراپرٹی نہیں ہے؟ کیا ہائی کورٹ، یہ اسمبلی، یہ سارے جتنے بھی ہیں پبلک پراپرٹی نہیں ہے؟ کس کے ٹیکسز سے یہ بنتے ہیں؟ کس کے ٹیکسز سے ان کی تنخواہ آتی ہے؟ ایک زندہ انسان غائب ہوا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس کو وزیر داخلہ، آج یہ بچے